واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ خدا کی دین کی خاطر جو ٹھکراتے ہیں دنیا کو، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے، خدا کے سامنے ہرگز وہ پچھتایا نہیں کرتے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ آپ سبھی حضرات سے ایک نہایت ہی آسان سوال عرض کر کے اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ سوال اتنا آسان ہے کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ سارے بچے اور بچیاں اس کا صحیح جواب دے لے جائیں گے، لیکن بڑوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ غالباً وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ سوال کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، اور یہ سوال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوال ایک لونڈی سے کیا تھا، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے سوال کیا اس لونڈی سے، این اللہ، کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال آپ سے کیا، ہاں آپ سے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ رب العزت دل میں ہے، یا آپ کہیں گے اللہ تعالی ہر جگہ ہے، یا آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم؟ بہرحال اس لونڈی نے اس سوال کا جواب دیا، کہا فی السماء، آسمان پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور سبھی کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، اور اس مسئلے پر 1000 سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں قرآن و حدیث میں، 1000 سے زائد دلیلیں۔ اسی لیے وہ اہل علم 1000 دلیلیں نہیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی، تو ان 1000 دلیلوں کو 18 یا 20 قسموں میں بیان کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ میں آپ کے سامنے صرف 10 قسمیں بیان کروں گا، اور باقی آپ جاننے کے لیے آپ شرح العقیدہ الطحاویہ، جس کے مصنف ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، اس کی طرف رجوع کریں۔ پہلی قسم کی دلیل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جس طرح کی سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 5 فرمایا رب العزت نے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ دوسری قسم کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، جیسے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 1 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ایسے ہی سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن آیت نمبر 2 میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ تو تنزیل یعنی یہ اتاری گئی ہے کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، تو کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے، اوپر سے، نیچے کی طرف سے۔ تیسری قسم کی دلیل،
اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اپنی کچھ مخلوقات کو اس نے اپنی جانب اٹھا لیا، جس طرح کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ ایسے ہی سورۃ النساء آیت نمبر 158 میں فرمایا رب العزت نے بل رفعہ اللہ الی، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جانب اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان پر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ زمین پر، تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف انہیں اٹھا لیا۔ چوتھی قسم کی دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب چڑھتے ہیں، جس طرح کی سورۃ المعارج آیت نمبر 4 فرمایا رب العزت نے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور ایسے ہی روح حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کی طرف چڑھتے ہیں۔ پانچویں قسم کی دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ نیک عمل کو اٹھاتا ہے اپنی طرف۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 10 فرمایا رب العزت نے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ رب العزت کی جانب تمام تر ستھرے کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو رب العزت اٹھا لیتا ہے۔ چھٹی قسم کی دلیل اللہ رب العزت نے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا آسمان والا، جس طرح کی سورۃ الملک آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں فرمایا رب العزت نے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، کہ جو آسمان والا ہے، جو آسمان پر ہے، اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، آسمان والے سے جو آسمان پر ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو، ایسا نہ کہ تم پر پتھر برسا دے۔ ایسے ہی ساتویں قسم کی دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 18 میں فرمایا رب العزت نے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر ہے، غالب ہے، ایسے ہی وہ رب العزت بالا تر ہے، وہی اللہ رب العزت ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ آٹھویں قسم کی دلیل اللہ رب العزت کے اسماء حسنی صفات علی میں سے العلی ہے، جس طرح کی آیت الکرسی کہ آخر میں رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی برتر، وہ بہت ہی بلند اور ایسے ہی عظیم ہے، بڑا ہے۔ نویں قسم کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حجۃ الوداع میں یہ سوال کیا کہ کل رب العزت تم لوگوں سے ہمارے بارے میں سوال کرے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ نہایت ہی ہمارے لیے مہربان تھے اور آپ خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف آپ نے اٹھایا، پھر جھکاتے ہوئے گراتے ہوئے آپ نے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ راہ۔ اس کا معنی مطلب اللہ رب العزت کہاں ہے بھائیو؟ ہر جگہ ہے، واضح عقل مندوں کے لیے کہ آسمان کے اوپر ہے۔ 10ویں قسم کی دلیل اسراء اور معراج کا واقعہ، جو نہایت ہی مشہور واقعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جبریل امین آپ کو کہاں لے کر گئے؟ جواب واضح ہے، ساتوں آسمان کے اوپر۔ پھر ایسے ہی جب اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز ہم پر اور ہماری امت پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اوپر، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، نیچے گئے، آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے گئے جاتے رہے، اس کا معنی مطلب اللہ رب العزت ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کو بلندی پر، اونچائی پر، آسمان کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوقات کے ساتھ اس کو مکس ہونا چاہیے۔ ایسے ہی فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ اس کا صحیح جواب بچے دیں گے۔ بڑوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، غلط جواب دے سکتے ہیں، لیکن بچے صحیح جواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی فطرت غلط تعلیم سے مخلوط نہیں ہوئی ہے۔ پھر بھائیو آپ دیکھیں، جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ بغیر شعور، بغیر احساس کیے ہوئے آپ کا دل اور ایسے ہی آپ کی سوچ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، آسمان کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے فطرت میں بات موجود ہے کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے۔ آخری بات سے پہلے شاید ہمارے کچھ بھائی اعتراض کریں اور کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ بات ہے یا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے۔ جس طرح کی اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا رب العزت نے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں۔ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا معنی مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مخلوقات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے ہر جگہ موجود ہے تو کیا اس کا معنی مطلب کہ ابھی بھی آپ کے ساتھ یہیں اللہ رب العزت اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر کیا اس کا معنی مطلب کہ ایسے نجاسات اور ایسے ناپاک جگہوں پر بھی ہے؟ اعوذ باللہ۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا معنی مطلب کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے نہیں اس کا معنی ہر جگہ موجود ہے تو آپ 1000 دلیلوں کا جواب دیتے رہیں، کب تک جواب آپ پورا کر سکتے ہیں؟ آخری بات اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، یہی عقیدہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، یعنی کہ رب العزت آسمانوں کے اوپر اور ایسے ہی عرش کے اوپر ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جن کا انتقال سن 792 ہجری میں ہوئی، اور وہ عقیدہ طحاویہ کے شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ فتویٰ نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ فتویٰ ان کا اور کتابوں میں بھی موجود ہے، جس طرح کی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر میں نقل کیا ہے، اور ایسے ہی حنفی اور بھی کتابوں میں ان کا یہ فتویٰ منقول ہے۔ ان سے سوال کیا کہ ایک شخص کہتا مجھے نہیں معلوم میرا اللہ آسمان پر ہے، میرا رب آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ رب العزت نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، تو کہا تب بھی وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، فمن انکرہ فقد کفر، تو جس نے اس کا انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔